پیارے دوستوں، آپ سب کی قسمت کو میں پھر سے ایک بار سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اتنے بے حیائی کے ماحول میں اس دعا کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ آج کل لوگ کیسی کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانتا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، عربی جانتے ہیں، یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو اس دعا سے، اس سورے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، اس دعا کی میں کیا تعریف کروں کہ اگر میں پورے دن آپ کو اس کی تعریف کروں تو یہ کم ہے۔ اس دعا کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ اس دعا کو، اس سورہ کو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں، چاہے دکان میں یا مکان میں یا آپ کہیں پر بھی ہوں۔ آپ اس دعا کو چلا دیجئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ دعا ضرور سننی ہے، پورا سننا ہے۔ آپ کہیں بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، اس لیے ہم آپ کے لیے یہ دعا بتا رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کاروبار میں یا دکان میں اس دعا کو سن لیں گے، یا آپ چلا دیں گے، یا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے، اس بیماری کو بھی ختم کر دے گی، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ خالی اس دعا میں ایسا کیا ہے جس کو سننے سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن پیارے دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس قرآن مجید سے ہر ایک پریشانی کا حل آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر ایک حل اس سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عمل کر لیا، آپ نے یقین کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پیارے دوستوں، ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی ہے، سچے دل سے نیت کی ہے، توبہ کی ہے کہ میں اس قرآن مجید کی اس آیت کو، اس سورہ کو، اس دعا کو سن رہا ہوں، میرے فلاں کام پورے ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن پیارے دوستوں، بشرط یہی ہے کہ آپ کی نیت جائز ہو، آپ کے کاروبار جائز ہو، آپ کی کوئی بھی چیز آپ کام کریں وہ جائز ہو۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اگر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے کیا کہنے کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ ہم جتنا بھی پیسہ کما کے لائیں گے، اللہ رب العزت انہی پیسوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ پیارے دوستو، آپ اس کو روزانہ پڑھنے اور سننے کا ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ اگر جہاں بھی بزنس کرتے ہیں، جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کی دکان ہے تو آپ اس کو دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بھی سن سکتے ہیں، یا جس جگہ آپ موجود ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس جگہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ اللہ کا کلام سن کر یا اللہ کا کلام پڑھ کر آپ اپنے بزنس کی شروعات کریں گے، اپنے کاروبار کی شروعات کریں گے، اپنے دکان کو کھولیں گے، اللہ رب العزت اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ پیارے دوستو، جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جس کام میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو اس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مائیں بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی نماز ادا کر سکتی ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پیارے دوستو، آئیے سن لیتے ہیں اس سورہ کو، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی بہن اس
ویڈیو کو، اس قرآن کی سورہ کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس قرآن مجید کے برکت سے ہماری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے، اس کو پڑھنے سننے میں جو بھی لفظاً حرفاً خامیاں غلط ہو گئی ہوں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کس کے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو یقین جانے پیارے دوستو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو ہم سن لیتے ہیں اس دعا کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. پیارے دوستو، آپ سب کی قسمت کو میں پھر سے ایک بار سلام کہتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اتنے بے حیائی کے ماحول میں اس دعا کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ آج کل لوگ کیسی کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانتا. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، عربی جانتے ہیں، یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا. آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا. اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو اس دعا سے، اس سورے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اس دعا کی میں کیا تعریف کروں کہ اگر میں پورے دن آپ کو اس کی تعریف کروں تو یہ کم ہے. اس دعا کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں. آپ اس دعا کو، اس سورہ کو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں، چاہے دکان میں یا مکان میں یا آپ کہیں پر بھی ہو. آپ اس دعا کو چلا دیجئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ دعا ضرور سننی ہے، پورا سننا ہے. آپ کہیں بھی اس کو سن سکتے ہیں. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں. اس لیے ہم آپ کے لیے یہ دعا بتا رہے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ کاروبار میں یا دکان میں اس دعا کو سن لیں گے یا آپ چلا دیں گے یا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی ایسی بیماری ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے گی اور آپ کی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. پیارے دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ خالی اس دعا میں ایسا کیا ہے جس کو سننے سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے. لیکن پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. آپ اگر چاہیں تو اس قرآن مجید سے ہر ایک پریشانی کا حل آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر ایک حل اس سے جان سکتے ہیں. اگر آپ نے عمل کر لیا، آپ نے یقین کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی. پیارے دوستو، ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ نے نیت کی ہے، سچے دل سے نیت کی ہے، توبہ کی ہے کہ میں اس قرآن مجید کی اس آیت کو، اس سورہ کو، اس دعا کو سن رہا ہوں، میرے فلاں کام پورے ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن پیارے دوستو، بشرط یہی ہے کہ آپ کی نیت جائز ہو، آپ کے کاروبار جائز ہو، آپ کی کوئی بھی چیز آپ کام کریں وہ جائز ہو. پیارے دوستو، آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اگر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. پیارے
دوستو جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے کیا کہنے کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ ہم جتنا بھی پیسہ کما کے لائیں گے اللہ رب العزت انہی پیسوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ پیارے دوستو آپ اس کو روزانہ پڑھنے اور سننے کا ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ اگر جہاں بھی بزنس کرتے ہیں، جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کی دکان ہے تو آپ اس کو دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بھی سن سکتے ہیں، یا جس جگہ آپ موجود ہیں کاروبار کرتے ہیں اس جگہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو جب آپ اللہ کا کلام سن کر یا اللہ کا کلام پڑھ کر آپ اپنے بزنس کی شروعات کریں گے، اپنے کاروبار کی شروعات کریں گے، اپنے دکان کو کھولیں گے، اللہ رب العزت اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ پیارے دوستو جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو جس کام میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو اس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مائیں بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی نماز ادا کر سکتی ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پیارے دوستو آئیے سن لیتے ہیں اس سورہ کو، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو، اس قرآن کے سورہ کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس قرآن مجید کے برکت سے ہماری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے اس کو پڑھنے سننے میں جو بھی لفظاً حرفاً خامیاں غلط ہو گئی ہوں اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کس کے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو یقین جانے پیارے دوستو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو ہم سن لیتے ہیں اس دعا کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. پیارے دوستو، آپ سب کی قسمت کو میں پھر سے ایک بار سلام کہتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اتنے بے حیائی کے ماحول میں اس دعا کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آج کل لوگ کیسی کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانتا. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، عربی جانتے ہیں، یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا. آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا. اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ
آپ کو اس دعا سے اس سورے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس دعا کی میں کیا تعریف کروں کہ اگر میں پورے دن آپ کو اس کی تعریف کروں تو یہ کم ہے۔ اس دعا کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ اس دعا کو، اس سورہ کو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں، چاہے دکان میں یا مکان میں یا آپ کہیں پر بھی ہو، آپ اس دعا کو چلا دیجئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ دعا ضرور سننی ہے، پورا سننا ہے، آپ کہیں بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، اس لیے ہم آپ کے لیے یہ دعا بتا رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کاروبار میں یا دکان میں اس دعا کو سن لیں گے یا آپ چلا دیں گے یا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے گی، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ خالی اس دعا میں ایسا کیا ہے جس کو سننے سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس قرآن مجید سے ہر ایک پریشانی کا حل آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر ایک حل اس سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عمل کر لیا، آپ نے یقین کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پیارے دوستو، ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی ہے، سچے دل سے نیت کی ہے، توبہ کی ہے کہ میں اس قرآن مجید کی اس آیت کو، اس سورہ کو، اس دعا کو سن رہا ہوں، میرے فلاں کام پورے ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن پیارے دوستو بشرط یہی ہے کہ آپ کی نیت جائز ہو، آپ کے کاروبار جائز ہو، آپ کی کوئی بھی چیز آپ کام کریں وہ جائز ہو۔ پیارے دوستو، آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اگر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے کیا کہنے کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ ہم جتنا بھی پیسہ کما کے لائیں گے، اللہ رب العزت انہی پیسوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ پیارے دوستو، آپ اس کو روزانہ پڑھنے اور سننے کا ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ اگر جہاں بھی بزنس کرتے ہیں، جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کی دکان ہے تو آپ اس کو دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بھی سن سکتے ہیں، یا جس جگہ آپ موجود ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس جگہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ اللہ کا کلام سن کر یا اللہ کا کلام پڑھ کر آپ اپنے بزنس کی شروعات کریں گے، اپنے کاروبار کی شروعات کریں گے، اپنے دکان کو کھولیں گے، اللہ رب العزت اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ پیارے دوستو، جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جس کام میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو اس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مائیں بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی نماز ادا کر سکتی ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پیارے دوستو، آئیے سن لیتے ہیں اس سورہ کو، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو، اس قرآن کے سورہ کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس قرآن مجید کے برکت سے ہماری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے، اس کو پڑھنے سننے میں جو بھی لفظاً حرفاً خامیاں غلط ہو گئی ہوں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کس کے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو یقین جانے پیارے دوستو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو ہم سن لیتے ہیں اس دعا کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
تباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. پیارے دوستو، آپ سب کی قسمت کو میں پھر سے ایک بار سلام کہتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اتنے بے حیائی کے ماحول میں اس دعا کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ آج کل لوگ کیسی کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانتا. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، عربی جانتے ہیں، یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا. آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا. اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو اس دعا سے، اس سورے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اس دعا کی میں کیا تعریف کروں کہ اگر میں پورے دن آپ کو اس کی تعریف کروں تو یہ کم ہے. اس دعا کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں. آپ اس دعا کو، اس سورہ کو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں، چاہے دکان میں یا مکان میں یا آپ کہیں پر بھی ہوں. آپ اس دعا کو چلا دیجئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ دعا ضرور سننی ہے، پورا سننا ہے. آپ کہیں بھی اس کو سن سکتے ہیں. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں. اس لیے ہم آپ کے لیے یہ دعا بتا رہے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ کاروبار میں یا دکان میں اس دعا کو سن لیں گے یا آپ چلا دیں گے یا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی ایسی بیماری ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے گی اور آپ کی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. پیارے دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ خالی اس دعا میں ایسا کیا ہے جس کو سننے سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے. لیکن پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے. آپ اگر چاہیں تو اس قرآن مجید سے ہر ایک پریشانی کا حل آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر ایک حل اس سے جان سکتے ہیں. اگر آپ نے عمل کر لیا، آپ نے یقین کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی. پیارے دوستو، ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ نے نیت کی ہے، سچے دل سے نیت کی ہے، توبہ کی ہے کہ میں اس قرآن مجید کی اس آیت کو، اس سورہ کو، اس دعا کو سن رہا ہوں، میرے فلاں کام پورے ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن پیارے دوستو، بشرط یہی ہے کہ آپ کی نیت جائز ہو، آپ کے کاروبار جائز ہو، آپ کی کوئی بھی چیز آپ کام کریں وہ جائز ہو. پیارے دوستو، آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اگر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے کیا کہنے کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی. ہم جتنا بھی پیسہ کما کے لائیں گے اللہ رب العزت انہی پیسوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا. پیارے دوستو، آپ اس کو روزانہ پڑھنے اور سننے کا ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ اگر جہاں بھی بزنس کرتے ہیں، جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کی دکان ہے تو آپ اس کو دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بھی سن سکتے ہیں، یا جس جگہ آپ موجود ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس جگہ بھی آپ سن سکتے ہیں. پیارے دوستو، جب آپ اللہ کا کلام سن کر یا اللہ کا کلام پڑھ کر آپ اپنے بزنس کی شروعات کریں گے
اپنے کاروبار کی شروعات کریں گے، اپنے دکان کو کھولیں گے، اللہ رب العزت اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ پیارے دوستو جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو جس کام میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو اس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مائیں بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی نماز ادا کر سکتی ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پیارے دوستو آئیے سن لیتے ہیں اس سورہ کو، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو، اس قرآن کی سورہ کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس قرآن مجید کے برکت سے ہماری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے اس کو پڑھنے سننے میں جو بھی لفظاً حرفاً خامیاں غلط ہو گئی ہوں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کس کے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو یقین جانے پیارے دوستو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو ہم سن لیتے ہیں اس دعا کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فيقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. پیارے دوستو، آپ سب کی قسمت کو میں پھر سے ایک بار سلام کہتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اتنے بے حیائی کے ماحول میں اس دعا کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ آج کل لوگ کیسی کیسی ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانتا. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، عربی جانتے ہیں، یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تب بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا. آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا. اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو اس دعا سے، اس سورے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اس دعا کی میں کیا تعریف کروں کہ اگر میں پورے دن آپ کو اس کی تعریف کروں تو یہ کم ہے. اس دعا کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں. آپ اس دعا کو، اس سورہ کو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں، چاہے دکان میں یا مکان میں یا آپ کہیں پر بھی ہوں. آپ اس دعا کو چلا دیجئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ دعا ضرور سننی ہے، پورا سننا ہے. آپ کہیں بھی اس کو سن سکتے ہیں. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں. اس لیے ہم آپ کے لیے یہ دعا بتا رہے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ کاروبار میں یا دکان میں اس دعا کو سن لیں گے یا آپ چلا دیں گے یا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی ایسی بیماری ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے گی اور آپ کی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. پیارے دوستو، آپ سوچتے ہوں گے
کہ خالی اس دعا میں ایسا کیا ہے جس کو سننے سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ لیکن پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس قرآن مجید سے ہر ایک پریشانی کا حل آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر ایک حل اس سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عمل کر لیا، آپ نے یقین کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ پیارے دوستو، ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیت کی ہے، سچے دل سے نیت کی ہے، توبہ کی ہے کہ میں اس قرآن مجید کی اس آیت کو، اس سورہ کو، اس دعا کو سن رہا ہوں، میرے فلاں کام پورے ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن پیارے دوستو، بشرط یہی ہے کہ آپ کی نیت جائز ہو، آپ کے کاروبار جائز ہو، آپ کی کوئی بھی چیز آپ کام کریں وہ جائز ہو۔ پیارے دوستو، آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، اور اگر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے کیا کہنے کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ ہم جتنا بھی پیسہ کما کے لائیں گے، اللہ رب العزت انہی پیسوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ پیارے دوستو، آپ اس کو روزانہ پڑھنے اور سننے کا ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ اگر جہاں بھی بزنس کرتے ہیں، جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کی دکان ہے تو آپ اس کو دکان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان میں بھی سن سکتے ہیں، یا جس جگہ آپ موجود ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس جگہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ اللہ کا کلام سن کر یا اللہ کا کلام پڑھ کر آپ اپنے بزنس کی شروعات کریں گے، اپنے کاروبار کی شروعات کریں گے، اپنے دکان کو کھولیں گے، اللہ رب العزت اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ پیارے دوستو، جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جس کام میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو اس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ تو پیارے دوستو، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مائیں بہنیں ہیں وہ گھر پر ہی نماز ادا کر سکتی ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پیارے دوستو، آئیے سن لیتے ہیں اس سورہ کو، اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو، اس قرآن کے سورہ کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اس قرآن مجید کے برکت سے ہماری اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم نے یہ سورہ پڑھی ہے، اس کو پڑھنے سننے میں جو بھی لفظاً حرفاً خامیاں غلط ہو گئی ہوں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کس کے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو یقین جانے پیارے دوستو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو ہم سن لیتے ہیں اس دعا کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم